والصلاة والسلام على نبي الله وبين الماء والدين وعلى آله الذين وأصحابه المقربين وعلماء الذين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس وقت مسجد میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر سننے اور سنانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے نماز مرکوز سے اس مسجد کا افتتاح اپنے ناطق آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا محمد عالم صاحب کا خطاب آپ نے سماعت کیا. ناقدی سے اس میں محبت کے اشعار سنائے گئے اور پھر مسجد کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کے حوالے سے آپ نے ایک عمدہ قاضی صاحب سے سماعت کی. تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان عزیز محترم حافظ قاری مولانا محمد احمد رضوی ضلع تقریر کے حوالے سے بہت کچھ باتیں عرض کی. آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلکہ سارے علماء کو ویسا بنا دے. آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام پر نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماضی والکرم والکرام اجمعین. تقریباً سال بھر قبل اسی شہر میں مسجد ابو بکر
حال میں محترم فائز صاحب نے یاد کیا اور انہیں مبارکہ سے اس مسجد کا افتتاح ہوا. آج پھر اسی شہر میں جو صرف ایک مذہبی شہر نہیں بلکہ روحانی شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، اللہ والوں کا شہر ہے، بندہ نوازوں کا شہر ہے. اس شہر میں ہم ایک بار پھر ایک مسجد کی راہ میں حاضر ہوئے اور اس مسجد کا نام عالمی اسلام کی اس عظیم شخصیت پر رکھا گیا اور اس کے لقب کو نام جوڑ دیا گیا جس کا نام اور لقب اس وقت محبت رسول کی اور محبت اولیاء کرام کی علامت ہے. مسجد قائم سمجھا گویا آپ کو یہ نام سن کر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کن لوگوں کی مسجد ہے. نام سنتے ہی پتہ چل جائے گا کس کی مسجد آپ نے نام کا انتخاب کیا. ہم لوگ بہت سارے شہروں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری مسجدوں پر اہل سنت و جماعت لکھا رہتا ہے مگر اندر جائے تو کچھ اور بھی نظر آتا ہے. مجبوراً طرح اپنی نماز پڑھنی پڑتی ہے مگر اس دور میں تاریخ شریعہ سرشاہی کی ایک پہچان لگا. عظیمت کے ایک نشان کا نام ہے اور باقی کے سامنے سینہ سپر ہے. والی کی قوت کا نام ہے. آپ نے مسجد تاریخ شریعہ اس کا نام رکھ کر کے گویا اپنی اس عقیدگی کا اظہار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان میری عادت نہیں ہے کہ میں پرانے سفر سناؤں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صبح میں چین کے بارے میں تھا اور اسے بات کے درمیان رات میں کہیں تبدیل میں کہیں برسوں کہیں اور پھر اگلا سفر جاری رہے گا. یہ ہمارے قاضی صاحب، قاضی کا معنی انگلش میں جج ہوتا ہے. جب کوئی فیصلہ کر دے اس کو کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب ان کا فیصلہ ہے مجھے تبدیل ہونی چاہیے تو میں بھول نہیں. یہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اس مسجد میں نماز تراویح اور امامت کے لیے ایک فاضل گرامی وقار کا انتخاب آپ لوگوں نے کیا ہے. اس پر بھی میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے موٹے مولانا کا انتخاب کیا ہے. یہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور لفظ ازلی کو لگا ہوا ہے. یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو اپنے قریبی کی روشنی میں وہ آپ کو دعوت و تبلیغ کر کے اچھی باتیں آپ تک ایک مہینہ پہنچائیں گے. یہ گورنمنٹ کی ملازم ہے، اس لیے یہ رکھیے گا کہ
کے بعد مجھے کہیں گے کہ رخصت ہو جائیں گے، مجھے معلوم ہے 1 مہینہ یہ آپ کے مہمان ہے، تو ان کی خوب قدر کیجیے اور ان سے خوب علم لینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اللہ وہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہے جس میں آپ نماز ادا کریں گے۔ نماز کا تعلق عمل سے ہے، اس کا شمار اعمال میں ہوتا ہے اور عمل کا درجہ دوسرا ہے، عمل دوسرے درجے پر آتا ہے، دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ عمل کا نہیں، پہلا نمبر عقیدے کا ہے۔ عقیدہ پہلے ہے اور عمل بعد میں۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ کا کام شروع فرمایا اور جبل قبیس پر لا کر مکے کے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا تو سب سے پہلا پیغام یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو، سب سے پہلا پیغام یہ نہیں تھا کہ روزہ رکھو، سب سے پہلا پیغام یہ نہیں تھا کہ حج کرو، بلکہ خدا کی طرف سے سب سے پہلا پیغام وہ رسول پاک نے پہنچایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پہلا پیغام، خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ یہ عقیدہ ہے۔ ابھی تو نماز کا ذکر ہے، نماز کو کئی سال کے بعد فرض ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو سب سے پہلا جو پیغام دیا وہ عقیدے کا پیغام دیا، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پہلا پیغام۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک درخت ہے، اس درخت کے اندر 3 چیزیں میری سمجھ سے اہم ہیں۔ آپ کو شہر میں رہتے پارکوں کی طرف بھی آنا جانا ہوتا ہوگا، ایک پودا ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اس کی ایک جڑ ہے اور اس کی شاخ ہے، اور ان شاخوں کو کبھی کبھی مالی باغبان رکھوالا کاٹ چھانٹ کر صحیح کرتا، خوبصورت بناتا۔ جو چھپی ہوئی چیز ہے درخت میں آپ اسے جڑ کہتے ہیں، اور جو دکھ رہی ہیں آپ ان کو ڈالیاں کہتے ہیں، برانچ کہتے ہیں، اور یہ کاٹ چھانٹ کر کے جو مالی اس کو صحیح کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ کہ مالی نے بہت قاعدے سے سیٹ کر دیا ہے، خوبصورت بن رہا ہے۔ اسلام میں آپ ان تینوں کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل اور ایک ہے تہذیب۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ کیا ماننا ہے آپ کو، یہ عقیدہ ہے، کیا کرنا ہے آپ کو، یہ عمل ہے، اور کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے یہ تہذیب ہے۔ یہ تینوں الگ الگ چیزیں۔ عقیدہ مثل درخت کی جڑ ہے، اگر جڑ موجود ہے تو درختوں کی ڈالیوں میں ہریالی آئے گی، اس میں پتیاں لگیں گی، پھول اس میں کھلیں گے۔ لیکن اگر جڑ کو کاٹ دیا جائے تو جتنی ڈالیاں ہیں سب سوکھ جائیں گی، دوبارہ اس میں پھول پتی نہیں آ سکتی ہے۔
بالکل یہی حال عقیدے کا اور عمل کا ہوتا ہے. اگر عقیدہ سلامت ہے تو اعمال قابل اعتبار ہوں گے، اور اگر عقیدہ صحیح نہیں تو اعمال کا رب کی بارگاہ میں کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. عقیدہ اصل ہے، بنیاد ہے، اور عقیدہ آپ اپنی طبیعت سے نہیں بنا سکتے. عقیدہ آپ اپنی منمانی نہیں بنا سکتے. عقیدہ وہ ہے جو اللہ و رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور آپ بتائیے، کیا مکے کے لوگ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے؟ کیا آب زمزم کا احترام نہیں کرتے تھے؟ کیا صفا اور مروہ کے درمیان وہ چکر نہیں لگاتے تھے؟ وہ یہ سب کرتے تھے. مکہ کے کفار مشرکین خانہ کعبہ کا احترام بھی کرتے تھے، آب زمزم کا بھی احترام کرتے تھے، طواف کعبہ بھی کرتے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان چکر بھی لگاتے تھے. بلکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان مشرکوں سے پوچھو، کفار سے پوچھو، آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو وہ خدا کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے. صفا اور مروہ کا بھی احترام تھا، خانہ کعبہ کی بھی ان کے نزدیک حرمت تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، مگر اس کے باوجود وہ ظاہر ایمان نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو ماننے کا دعویٰ کیا مگر اس نے اپنی طبیعت کو بھی شامل کر دیا. انہوں نے کہا خدا تو ہے مگر خدا نے اپنے لیے بیٹیاں بنا رکھی ہیں. وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے جو نبی ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے، حضرت مریم کو خدا کی بیوی تصور کرتے تھے. تو خدا کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر اپنی طبیعت کو اس میں انہوں نے شامل کر دیا، اور جو نہیں ماننا چاہیے تھا خدا کے لیے انہوں نے خدا کے لیے وہ سب مان دیا. لہذا ان کے اس ماننے کا خدا کی بارگاہ میں اعتبار نہ ہوا اور ان کے منہ پر اس عقیدے کو مار دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا کو آپ اپنی طبیعت کے مطابق مانیں گے، خدا کو آپ اپنے عقیدے کے مطابق مانیں گے تو اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں. خدا کو ویسے ماننا پڑے گا جیسے قرآن اور حدیث نے ہمیں بتایا. آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نہیں بول سکتا. اب آپ بتائیے، اگر مکہ کے کفار خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ خدا نے اپنے لیے بیٹیاں بنا دی، تو اسلام نے ان کے عقیدے کو رد کر دیا کہ تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اگر آج کوئی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ آپ یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو جس طرح سے ان کا عقیدہ مردود ہے ویسے ہی ان کا بھی عقیدہ مردود نکال جائے گا. نہ وہ عقیدہ صحیح ہے اور نہ یہ عقیدہ صحیح ہے. تو خدا کو صرف ماننے کا دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن وہی ہوگا جو وہ عقیدہ اپنائے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہے، جو رسول پاک کے بتائے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھے وہی صاحب ایمان ہوگا. خدا کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ چاہے داڑھی میں آئے، چاہے جبہ اور صافہ میں آئے، چاہے قرآن لے کر آئے، چاہے حدیث لے کر کے آئے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کیا ایسے لوگ آج پائے جاتے ہیں؟ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو 1 مہینہ ایک قابل عالم کو آپ نے اپنے درمیان بلا رکھا ہے. آپ ان سے کتابیں دیکھ کر کے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں. یہ بتائیں گے فلاں مولوی نے فلاں کتاب میں لکھا، فلاں
فلاں مولوی نے فلاں کتاب میں لکھا، فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کا خدا ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، تو کیوں آپس میں مختلف ہو، کیوں انتشار کرتے ہو؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں، کیسے مان لیا جائے؟ سب کا خدا ایک ہے، ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، کچھ لوگوں کا خدا وہ ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، کہ دونوں کا خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے قرآن میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، 1400 سال پہلے قرآن جیسے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی ہے، مگر راستی کہتا ہے اس میں تبدیلی ہو گئی تو دونوں کا قرآن ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے ساری کائنات کا علم عطا کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پیچھے کی خبر نہیں تو دونوں کا نبی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی وہ ہے جو بے مثال ہے، اور کچھ لوگوں کا نبی وہ ہے جو معاملے چوتھے کی طرح سے ہے، تو دونوں کا نبی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا خدا اور ہے، ان کا خدا کوئی اور ہے، اور جب دونوں کا خدا الگ الگ تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی نماز بھی وہ ایسے خدا کی نماز پڑھتا ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، ہم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو حید سے ہم اس نبی پر التحیات بھیجتے ہیں کہ جس کے لیے زمین اور آسمان سب یکساں ہے، زمین و آسمان کے ہر شے کا اسے علم ہے، اور کچھ لوگ تحیات اس نبی کی پڑھتے ہیں کہ جس کو پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے، تو بتائیے دونوں کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اتخاذ محترم ایسے حالات میں قاضی شریعہ جیسی مسجد کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے پیدا کر۔ جب رسول پاک کی ظاہری حیات طیبہ میں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، حضور کی ظاہری حیات میں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، تو 1400 سال کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والا کہاں سے پکا مسلمان ہو جائے گا؟ اس زمانے میں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر کے نبی کے غیر پر نکتہ چین کی، قرآن نے ان کی مذمت فرمائی، ان کا رد کیا، ان کی تردید فرمائی، تو اب آج جو بھی رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرے تو اس کا تعلق اسی طرح سے ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ اس لیے اتخاذ محترم عقیدہ یہ بنیاد ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج دنیا میں عقیدے توحید کو برباد کرنے کے لیے، آپ کے سچے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تحریکیں چل رہی ہیں، بلکہ اب تو مسلم نام کے بہت سے ایسے نوجوان یوٹیوب اور فیس بک پر آ کر کے کھلا کھلا کہتے ہیں خدا کوئی چیز نہیں ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، خدا کچھ نہیں ہے۔ ایسی تحریک چلائی جا رہی ہے جس میں خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پڑوس میں تلنگانہ ایک اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ سے میرے پاس 4-6 مہینہ پہلے ایک صاحب نے ووٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت 60 ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والے 60 ایسے نوجوان میری نظر میں میرے شہر میں ہے تو جنہوں نے کھلا کھلا خدا کے وجود کا انکار کر دیا ہے۔ آپ سوچیے کہ کس طرح سے گمراہی پھیلانے کی اس وقت پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ کے عقیدے کو برباد کرنے کی تحریک کس طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے، اور پھر اگر انکار نہیں کرتا ہے تو خدا کے بارے میں ایسا غلط عقیدہ کیا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنی کتابوں میں صراحت کر رہے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا ایسے لوگ صاحب ایمان ہو سکتے ہیں؟ چاہے وہ کلمہ پڑھے، چاہے نماز پڑھے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر ایسے لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دنیا میں پائے جا رہے ہیں، تو عقیدے توحید کو برباد کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ عقیدے رسالت کہ حضرت آدم سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبی جماعت ہے انبیاء
کرام کی 1,24,24,24 انبیاء کرام اور آخری نبی ہمارے آپ اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو برباد کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. چنانچہ عقیدے رسالت میں نقد زنی کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں. چنانچہ اس کے ماننے والوں کی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. خود آپ کے ہو سکتا ہے اس شہر میں بھی ہو، لیکن اس اسٹیٹ میں تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتے ہیں. اڑیسہ، کیرلا، کرناٹک اور نہ جانے کتنے ایسے صوبے ہیں کہ جہاں پر قادیانی فرقے کے لوگ اپنی مسجدیں بنا کر کے اپنے عقیدے کے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں. میں ایک موقع پر کیرلا گیا. کیرلا کا ایک شہر علی گڑھ رات میں ہوٹل میں سویا ہوا تھا. گفتگو چل رہی تھی بندی. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہاں کس کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کس کس مذہب کے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں. انہوں نے بتایا کھولا اور کہا کہ قادیانی. میں اس پر بیٹھ گیا بستر پر. میں نے کہا اس شہر میں قادیانی بھی ہے؟ کہا ہاں قادیانی بھی ہے. ان کی مسجد ہے، ان کا مدرسہ ہے، ان کے مبلغین ہیں اور بہت تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں. رات میں 11 بجے کے قریب سے لڑکا گیا. میں نے کہا کہ چلیے ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. رات میں 11 بجے ہم ہوٹل سے نیچے اترے، سواری کیا اور پہنچے وہاں جہاں ان کی مسجد 4 منزلہ مسجد، ان کا ادارہ، ان کے مبلغین پوری تنظیم کے ساتھ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے لگے ہوئے. ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. تحریک چل رہی ہے، ان کے بندے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، ان کے ادارے قائم ہیں. ہندوستان بھر میں ان کا جال بچھایا جا رہا ہے. بتائیے ایسے حالات میں عقیدے رسالت کو بچانا کتنا مشکل ہے. آپ اپنے عقیدے کو کس طرح سے بچائیں گے، اس کو آپ کو غور کرنا پڑے گا. عقیدے توحید کو برباد کرنے کی تحریک، عقیدے رسالت کو برباد کرنے کی تحریک پوری دنیا میں چل رہی ہے تاکہ یہ مسلمان کلمہ تو پڑھے مگر ایمان اس کے دل سے رخصت ہو چکا ہو اور اس کو کفر کے گندگی میں ایسا لپیٹ دیا جائے کہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے. ایسی تحریکیں چل رہی ہے. ان ساری تحریکوں سے بچانے کے لیے امام احمد رضا نے قلم چلایا. امام احمد رضا نے تحریک کی ہر باطل نظریے کو اور کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بچی پالی ہے، سونے والوں جان کو چور پہلے آتا تھا تو وہ اسلحہ لے کر آتا، تلوار لے کر آتا، بندوق لے کر آتا، کٹا لے کر آتا، چھری لے کر آتا. لیکن اب چور جبے میں آتا ہے، چور صافے میں آتا ہے، چور داڑھی میں آتا ہے، چور قرآن لے کے آتا ہے، چور حدیث لے کر آتا ہے، چور تسبیح لے کر کے آتا ہے، چور اچھی اچھی باتیں سنانے کے لیے آتا ہے، نہ جانے کیسے روح میں آتا ہے. ایسے سارے ایمان کے چوروں سے اگر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو بس اس کا ایک عظیم قلعہ ہے جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہی وہ مضبوط قلعہ ہے کہ جس میں آنے کے بعد انشاءاللہ عقیدے توحید بھی محفوظ رہے گا اور آپ کا عقیدے رسالت بھی محفوظ رہے گا. اس لیے امام احمد رضا نے جو شاہراہ متعین فرما دی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سمجھ رہی ہے اور سب یہ کہہ رہے ہیں دالت قلب میں احمد مصطفیٰ سید اعلیٰ حضرت نے. اس لیے بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اپنے کان کو ہمیشہ کھڑا رکھیے. کون سی تحریک کس طرح سے آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے آ رہی ہے اسے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آنے والی نسلوں کی بھی آپ کو تربیت کرنی پڑے گی تاکہ یہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں. یہ قادیانیت، رافضیت اور اس زمانے میں جو رافضیت دوسری شکل میں پھیل رہی ہے ان سب سے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت ہو، اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے.
فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی نہ کہے کہ ہم جانتے نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا، اس جہالت کو رب کی بارگاہ میں عذر نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اللہ نے آپ کو وقت دیا، اللہ نے آپ کو سہولت دی، علماء دیے، اس کے باوجود آپ نے اگر سچی تعلیمات دینیا کو حاصل نہیں کیا تو یہ آپ کا قصور ہوگا۔ جہالت کی بنیاد پر آپ معذور نہیں مانے جا سکتے ہیں، اس لیے خود بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے اور آنے والی نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوئی نہ کوئی سبیل بنا کر کے جائیے۔ یہ تو ہوا عقیدہ، اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے عمل کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور مسلسل مکے کے لوگوں کو سچا عقیدہ بتاتے رہے، سچا عقیدہ ان کو بتاتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا جب آپ نے ان کے لیے نماز کا توبہ کیا۔ تو عقیدہ پہلے ہے اور عمل بعد میں ہے۔ اگر عقیدہ گڑبڑ تو عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا، اور پھر عمل کو بھی برباد کرنے کی سب کوشش چل رہی ہے اور اتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ کس کس سے روکا جائے، کیسے ان کو بچایا جائے۔ مثلاً آپ نماز پڑھنے آتے، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں نوجوان اس وقت نماز پڑھنے آتے ہیں نماز پڑھنے، کچھ جمعہ میں آتے ہیں، کچھ روز آتے ہیں، لیکن میں نے ہزاروں نوجوانوں کو دیکھا ہوگا کسی کے گلے میں سونے کی ناک، کسی کے گلے میں چاندی کا ہار، کسی کی ناک میں، کسی کے کان میں کچھ نہ کچھ لٹک رہا ہے، کسی نے اپنے ہاتھ میں کوئی کڑا پہن رکھا ہے۔ آپ ان علماء سے پوچھیے، ان علماء سے پوچھیے کہ اگر ایک مسلمان سونے یا چاندی کا یا کسی چیز کا گلے میں ہار ڈال کر کے لاٹھی پہن کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ ہاتھ میں کڑا پہن کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ کان میں اگر وہ دودھ کے یا آئرن کی طرح سے کوئی چیز لٹکا کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ پوچھ لیجیے علماء سے، تو آپ کی نماز کو بھی برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ مت سوچیے کہ یہ فیشن ہے، بلکہ باطل تحریکیں پہلے سرچ کرتی ہیں کہ ان کے اعمال کو کس کس طرح سے برباد کیا جاتا ہے، پھر اس کو ایڈورٹائز کر کے اور آپ کے درمیان اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں۔ ہمارا نوجوان سمجھتا بھی نہیں ہے کہ ہم کو کس طرح سے برباد کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے عقیدہ بھی برباد ہو رہا ہے، نمازیں بھی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے قائم محترم اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں نے کہا کلچر، تہذیب کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے اپنے قائم محترم آپ اپنے عقیدے حقہ پر قائم رکھیے، جس کو مختصر لفظوں میں اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ اعمال کی حفاظت کے لیے بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے۔ اگر علم نہیں رہے گا تو آپ کا عمل نہیں لے سکتا۔ ابھی کبھی میں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد پڑھا۔ آپ نماز وضو کے حوالے سے فرماتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں مگر ان کا وضو ہوتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے زمانے کے بارے میں کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں، پانی لیا اور انہوں نے ایسے ہی چہرے پہ ڈال دیا اور ہاتھ میں جو کڑی تھی اس کو لے کر کے پیشانی تک مل لیا اور سمجھ گئے کہ ہمارا وضو ہو گیا، جبکہ جہاں بال اٹھتا ہے یہاں سے پانی کا بہنا یہ شرط ہے۔ صرف ہاتھ میں تری پہنچ جائے اور اس تری کو آپ ایسے رگڑ دیں تو وضو نہیں ہوگا۔ جب تک کہ یہاں سے پانی نہ بہے،
جب تک پانی نہ بہے گا تو سورج ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے زمانے کے بارے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہاتھ میں تری لگے رہتی ہے ایسے پیشانی پر بل دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا، حالانکہ نہ ان کا وضو ہوتا ہے نہ ہی ان کا غسل ہوتا ہے، بلکہ وہ نجس کے نجس ہی رہتے ہیں، ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں وضو کر لیا مگر ان کا وضو ہوتا ہی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے زمانے کے بارے میں لکھا. آج کیا حال ہے مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک مہینہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کی تربیت کا وقت ہے. آپ اپنے آپ کو ایک مہینہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے علماء کو دیجیے اور ان سے آپ سیکھیے نماز کیسے پڑھی جائے گی. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے آپ صبح کی نماز میں اس مسجد میں، ابھی تو میں مسئلہ بتا دوں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیے اور صبح کی نماز جب فجر میں لوگ موجود ہوں آپ ایک طرف سے سجدے کی حالت میں جب گئے ہوں آپ ان کے انگوٹھے کو جا کر کے دیکھیے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا انگوٹھا ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے، جبکہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ پیٹ کا لگنا ضروری ہے. اگر انگوٹھے کا پیٹ یوں سجدے کی حالت میں نہیں لگا تو سجدہ ہی نہیں ہوگا. کتنے لوگ ایسے جو ایسے کھڑا رکھتے ہیں، کتنے ایسے جو پیچھے کیے رہتے ہیں، کتنے ایسے اٹھا دیتے ہیں، کسی کا سجدہ نہیں ہوتا. اور جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو آپ کی ساری محنت تو ویسے بھی برباد گئی. عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے. تو یہ موقع آ رہا ہے رمضان کا، کل سے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم کو ملنے ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے. عقیدے کی حفاظت کیجیے اور اپنے عمل کی بھی حفاظت کیجیے. یہ مت سمجھیے کہ آپ مسجد میں آئے نماز آپ نے پڑھ لی آپ کی نماز ہو گئی تو آپ بڑی ذمہ ہو گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیچھے ہم کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آگے کوئی نوجوان آیا اور لباس کو پہنے ہوئے ہے تو پینٹ بھی اپنی جان بوجھ کر کے اس نے پھاڑ رکھی ہے اور اس قدر چست پینٹ پہن کر کے وہ آتا ہے کہ جب وہ رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ کھل جاتا ہے اور پیچھے جو اس کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو بھی خلل آ جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ تو اب آیا وہ نماز پڑھنے کے لیے مگر اپنی بھی نماز خراب کر رہا ہے، دوسری کی بھی نماز خراب کر رہا ہے. یہ ہمارے عمل کا حال ہے. تو ہمارے عقیدے کو بھی برباد کرنے کی تحریک ہے، عمل کو بھی برباد کرنے کی تحریک چل رہی ہے اور پھر تہذیب اور کلچر جو ہمارا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی تحریک پوری دنیا میں چل رہی ہے. اس لیے رفیقان محترم آپ اس حالت میں جب کہ لگانے اس گرمی میں زندگی کی شام ہو جائے کوئی نہیں جانتا کہ کب موت آ جائے، کب مسلمان سمجھ کر کے آپ کے ساتھ کیا کر دیا جائے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایسے حالات میں آپ اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے کچھ نہ کچھ سامان جمع کرتے رہیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے رہیے. مسجد شریعہ آپ نے بنائی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس مسجد کو نہیں بھریں گے، مجھے امید ہے کہ آپ بھریں گے. کہا تھا شاعر نے مسجد تو بنا لی پر بھرنے ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باقی ہے برسوں میں نماز پڑھ نہ سکے. تو مسجد آپ نے تعمیر کر لی، اب اگر آپ نے اس کا پیٹ نہیں بھرا تو روایت کے مطابق میدان محشر میں یہ باتیں شکوا کرے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا انہوں نے بنا تو لیا تھا لیکن انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا. اس لیے جو اس علاقے کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے جو اس مسجد کا پیٹ بھرے. اور مسجد کا پیٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز اور جماعت کا اہتمام کریں، مسجد کو آباد رکھیں. آپ مسجد کو آباد رکھیں گے خدا آپ کے گھر کو آباد رکھے گا. آپ خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں گے، خدا کی بارگاہ میں آپ روز کی گیت گائیں گے، رب تعالیٰ آپ کو رزق میں اضافہ فرمائے گا. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جس نے
دل میں خدا کا خوف خدا کا تقویٰ آ جاتا ہے تو اللہ اسے گنجائش کا راستہ بھی دیتا رہتا ہے اور اسے اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ گمان نہیں کر سکتا. اس لیے اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں, گھر پر رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں, بچوں کو صحیح راستے پر لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں گھر میں, تو نماز پڑھیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ ساری رحمتیں آپ کے دامن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور سنی صحیح عقیدہ بن کر رہنے کی توفیق بخشے. اور سنی صحیح عقیدہ کوئی کہتا رہے کہ فلاں فلاں, مگر سنی صحیح عقیدہ اس زمانے میں وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے. یہ میں نہیں کہتا, یاد سے تقریباً 75 سال پہلے بلکہ اور زیادہ ہو گیا ہوگا, بنارس میں جب تقسیم کا مسئلہ چل رہا تھا, بنارس میں 4000 علماء اکٹھا تھے اور بات آئی کہ سنی کس کو کہا جائے گا. بنارس کی تاریخ گواہ ہے, کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. 4000 جس میں چشتی بھی تھے, قادری بھی تھے, سہروردی بھی تھے, نقشبندی بھی تھے, بڑی بڑی درسگاہوں کے بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی تھے, پیران طریقت بھی تھے, ہر سلسلے کے بزرگ تھے. بنارس میں جمع ہوئے اور انہوں نے جب سنی کی تعریف کی اور بتایا کہ سنی کس کو کہا جاتا ہے, تو آخر میں انہوں نے لکھا اس دور میں, جس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس دور میں سنی وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے. یہ 4000 علماء نے اس زمانے میں فیصلہ کر دیا تھا. اس لیے اسی پر قائم رکھیے. انشاءاللہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مطابق خاص ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور قبر میں جب جائیں گے تاریخ کوٹھی میں نہ بھائی کمائے گا, نہ باپ, نہ دوست, نہ کوئی اور, مگر اس تاریخی کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوگا. اعلیٰ حضرت نے جس کے بارے میں فرمایا, قبر میں لٹائیں گے تا حسن جسمے نور کی جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. تو رسول پاک کی طلعت کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں رسول پاک کے وفادار بن کے رہیے. ڈاکٹر اقبال کا شعر نظروں کے سامنے رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح القلم, اسی پر قائم ہو. انشاءاللہ برکتیں آپ کا استقبال کریں. رمضان کریم انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا. اب اس کا احترام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اس کی قدر کرنا آپ کا حصہ ہے. نمازوں کا اہتمام کیجیے, قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور تھوڑا سا وقت اپنا اخلاقی فریضہ اور دینی فریضہ سمجھ کر کے بچا لیجیے کہ اس وقت میں مجھے کچھ نہ کچھ دینی مسئلہ سیکھنا ہے. جیسے آپ کی ڈیوٹی رہتی ہے, اگر آپ گورنمنٹ کی جاب میں ہیں تو ایک وقت ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ کو کام کرنا ہے. کسی پرائیویٹ کمپنی میں ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سے اتنے وقت تک مجھے وہاں رہنا ہے. ایسے ہی اپنا دینی فریضہ سمجھے کہ اتنے سے اتنے بجے تک مجھے دین کی بات سیکھنی ہے. اگر آپ نے یہ وقت نکال لیا تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا. ایسے قابل امام تراویح پڑھانے کے لیے مسجدوں میں کب ملتے ہیں کہ جو عالم بھی ہو, حافظ بھی ہو, قاری بھی ہو, ازہری ہو, یعنی جامع ازہر کے پڑھے ہوئے ہوں اور اچھے استاد باصلاحیت خطیب ہو, مسائل شرعیہ بتانے والے اگر مل چکے ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیے. جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لیجیے. 1 مہینہ اللہ نے بطور نعمت انہیں آپ کے درمیان بھیج دیا ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں اس مسجد کو شاد و آباد رکھے. آپ سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ایسی ہی اور شاندار مسجدیں تعمیر ہوتی رہیں اور ان مسجدوں میں ہم اور آپ
نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی جی نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے بس واخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم